الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين ذوات أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا فهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. محترم حضرات، یہ 22ویں پارے سورہ سبا کی چند آیتیں آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی. سبا ایک قوم کا نام ہے جو ملک یمن میں آباد تھی. اللہ رب العالمین نے اس قوم کا واقعہ بیان کیا ہے اور اسی کے نام سے یہ سورہ ہے، سورہ سبا. اس میں ان کے واقعے میں ہمارے لیے بڑی عبرت اور نصیحت ہے. عبرت اور نصیحت یہ ہے کہ اللہ کی نعمت پا کر جو اس کی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں اور نوازتے ہیں، ان کے اوپر اپنا فضل و کرم کرتے ہیں اور انہیں نعمتیں عطا کرتے ہیں. لیکن جو لوگ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، ان نعمتوں کو پا کر اتراتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. تو نعمت کا شکریہ ادا کرنا اور ان کا صحیح استعمال کرنا نعمتوں کے باقی رہنے کا سبب ہے، اور غلط استعمال کرنا، ان کی ناشکری کرنا اور ان کو ضائع کرنا، یہ اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دینے والا ہے. یہاں پر قوم سبا کا واقعہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا. بتایا گیا کہ یہ ملک یمن کے اندر ایک قوم تھی اور معرب ایک شہر ہے، اس کے اطراف میں آج بھی اس کے کھنڈرات پائے جاتے ہیں. اللہ نے بیان فرمایا کہ لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، یقیناً قوم سبا کی آبادی میں ایک بڑی نشانی تھی. اللہ رب العالمین کی قدرت کی بڑی نشانی ان کی آبادی، ان کی بستی میں تھی. کیا؟ جنتان عن یمین و شمال. اللہ رب العالمین نے اس بستی کے دونوں طرف باغ ہی باغ رکھے تھے. بہت ہی سرسبز و شاداب علاقہ تھا، بڑا ہی خوشحال علاقہ تھا. اللہ رب العالمین نے انہیں نوازا تھا اور انہیں علم سے بھی نوازا تھا. ان لوگوں نے زبردست قسم کا باندھ رکھا تھا، ڈیم بنا رکھے تھے، اور اس ڈیم کی وجہ سے وہاں پر خوب پانی جمع وہ لوگ رکھتے تھے جہاں پانی خوب رہتا ہے، اور آبپاشی کی سہولتیں ہوتی ہیں، وہاں پر فصلیں لہلہاتی ہیں، وہاں پر اچھی کھیتی ہوتی ہے، وہاں پر باغات سرسبز و شاداب ہوتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے یہ انتظام کر دیا تھا کہ ان کی بستیوں کے دونوں طرف، دائیں اور بائیں دونوں طرف باغ ہی باغ تھے. اور اللہ نے ان سے کیا کہا؟ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، تم اپنے رب کی روزی کھاؤ، اللہ نے جو تمہیں پھل عطا کی ہے فراواں، ان کو کھاؤ، واشکروا لہ، اور اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرو. اللہ نے تمہیں ان نعمتوں سے نوازا ہے، تمہارا علاقہ سرسبز و شاداب بنایا ہے، اور وہاں پر آبادی بہترین ہے، موسم آب و ہوا بہت ہی خوشگوار تھا. بلدۃ طیبہ ورب غفور، بہترین آبادی اور شہر تھا، آب و ہوا بہترین اور موسم سازگار اور سرسبزی و شادابی اور بہت ہی بخشنے والا رب ہے. یہ اللہ رب العالمین کی مہربانی تھی. اللہ نے بتایا، نقشہ کھینچا ان کا کہ ان کے آپ کی آبادی بڑی ہی پرسکون تھی اور آب و ہوا بہترین، اور وہاں پر ہر قسم کے پھلوں کی بہتات و کثرت تھی. فأعرضوا، لیکن ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کو پا کر کیا کیا؟ اللہ سے منہ پھیر لیا.
اللہ رب العالمین کے احکام سے روگردانی اور سرکشی شروع کر دی۔ انسان کا معاملہ یہی ہے کہ جب اس کو تھوڑی سی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو روتا ہے اور ہائے وائے کرتا ہے، شکایت کرتا ہے۔ جہاں تھوڑی سی اس کو خوشحالی مل جاتی ہے، تھوڑی سی دولت ہاتھ آتی ہے، پھر اسے ہری ہری سجائی دیتی ہے ہر چیز، اور پھر وہ سرکشی کرنے لگتا ہے، پھر اترانے لگتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کی یہ سب صلاحیتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے فرمایا فَأَعْرَضُوا، انہوں نے اپنے اللہ کے احکام کو توڑ دیا اور نعمتوں کی ناقدری کی۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، تو اللہ رب العالمین نے اسی باندھ کو، جس باندھ کو ان کے لیے آبادی کا اور سرسبزی کا ذریعہ بنایا تھا، اسی بند کو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے تباہی کا ذریعہ بنایا۔ اچانک ڈیم ٹوٹ گیا، ڈیم وہ باندھ ٹوٹ گیا۔ اچانک جب باندھ ٹوٹ جاتا ہے تو آپ لوگ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، سیلاب آتا ہے، زوردار سیلاب آ گیا، پانی جو تھا پورا علاقہ بہا لے گیا، سارے باغات ان کے اور کھیتیاں نشٹ اور برباد ہو گئی۔ فارسلنا علیہم سیل العرم، انہوں نے اللہ کے احکام کو توڑا تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے زبردست ان کے اوپر سیلاب بھیج دیا۔ وبدلناہم بجنتیہم جنتین ذوات اکل خمط واصل وشیء من سدر قلیل، اور اللہ نے ان کے باغوں کو، جو دونوں طرف باغ ہی باغ تھے، ان باغات کو تباہ و برباد کر کے وہاں پر جھاڑ جھنکھاڑ اگا دیے، ایسے باغ لگا دیے، ایسے پھل، ایسے درخت اگا دیے جس میں کانٹے تھے، شاخیں تھیں اور بے فائدے پھل تھے۔ اسی طرح سے تھوڑے بولے اس میں بیر کے درخت آ گئے، جھاؤ کے درخت اللہ رب العالمین نے جو ہے اگا دیے، اور اسی طرح سے تھوڑے سے بیر کے درخت۔ ذالک جزیناہم بما کفروا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں جو سزا دی، تباہ و برباد کیا، کیوں؟ ان کے کفر کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے، اللہ کے احکام کو توڑنے کی وجہ سے۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم ناشکروں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے چند آیتوں میں اس قوم کا نقشہ کھینچا ہے، اس کے خوشحالی کی بھی منظر کشی کی ہے، اور بتایا ہے کہ اللہ نے کس طرح سے اس کو اپنی نعمتوں سے نوازا تھا اور انہیں ہر قسم کی نعمتیں دی تھیں، اور پھر اللہ نے کس طرح سے چشم زدن میں پلک جھپکتے ہی اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ان کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں جو واقعات بیان کیے مختلف قوموں کے، وہ اس لیے نہیں تاکہ ہم ان پر تبصرہ کریں پڑھ کر اور یہ کہیں کہ یہ ایسے تھے یہ ویسے تھے، بلکہ اس لیے اللہ نے یہ واقعات بیان کیے ہیں تاکہ ہم اپنے حالات میں غور کریں اور اپنا مقارنہ اور موازنہ کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی انہی کی طرح سے انہی کی روش کو اپنا رہے ہیں اور اختیار کر رہے ہیں، اور انہی کا انجام جو تھا وہ انجام ہمارا بھی کہیں نہ ہو جائے۔ ہمیں ڈرنا چاہیے، اور جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر کے ہلاک و برباد ہوئے ان کے طرز عمل سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور جن قوموں پر اللہ نے انعام کیا، جن کا تذکرہ کیا ہے، ان کے حالات اور واقعات سے نصیحت حاصل کرتے ہوئے اسی طرح سے اللہ کے احکام پر عمل پیدا ہو کر اس کی رحمتوں کا ہمیں جو ہے طلبگار ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ ذالک جزیناہم بما کفروا، اللہ نے ان کی ناشکری کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے ان کو یہ بدلہ دیا کہ تباہ و برباد کر دیا۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم ناشکروں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، انہیں تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر ایک اور انعام کیا تھا، وہ بتایا تھا کیا ہے کہ ان کی بستیاں جو تھیں وہ خوشحال تھیں اور بستیاں قریب قریب تھیں۔ جب بستیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، ملی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہاں پر آنے جانے والوں کو کوئی پریشانی، کوئی زحمت نہیں ہوتی ہے، اور انہیں امن و امان حاصل ہوتا ہے، راستے پرامن ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے کھانے پینے کی چیزیں بھی راستے میں ملتی رہتی ہیں۔ آپ سفر کرنے دیکھیں، ایک شہر سے دوسرے شہر جائیں، اگر آبادیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوتی ہیں، بستیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوتی ہیں، تو انسان کو خوف نہیں محسوس ہوتا ہے، اور اس کو کھانے پینے کی اگر ضرورت ہوتی ہے تو اس کو کھانے پینے کی چیزیں مل جاتی ہیں۔ لیکن اگر آپ لمبا سفر کریں، جنگلوں و بیابانوں میں چلے جائیں اور ایسے شہر علاقوں میں جائیں جہاں پر آبادیاں دور دور کی ہیں، تو ایک تو سفر میں انسان کو وحشت ہوتی ہے، تنہائی میں انسان کو ڈر محسوس ہوتا ہے، خطرہ محسوس ہوتا ہے، دوسرے بھوک پیاس اسے برداشت کرنی پڑتی ہے، کبھی بھوک لگ گئی، پیاس لگ گئی تو وقت پر کھانا پانی فراہم نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر ایک انعام یہ بھی کیا تھا کہ یہ خود ان بستیوں کو
خوشحال بنایا تھا، دوسرے ان کے پاس میں بستیاں تھیں، سفر کرنے میں ان کو کسی قسم کی صعوبت نہیں ہوتی تھی. وجعلنا بینہم وبین القرى التي بارکنا فیہا قرى ظاہرا، اور ان کے درمیان اور دوسری بستیاں جن میں ہم نے برکت دے رکھی تھی ان میں اور بھی دوسری بستیاں ہم نے بنا رکھی تھیں. وقدرنا فیہا السیر، اور ہم نے اس میں سیر ان کے آمد و رفت کو آسان کر دیا تھا، مختصر کر دیا تھا، ان کو سفر کی صعوبت برداشت نہیں ہوتی تھی. سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین، اور ہم نے ان سے کہا کہ دن رات اس میں کئی دن امن و امان کے ساتھ آؤ جاؤ، تمہیں نہ جان کا خطرہ، نہ مال کا خطرہ، نہ بھوک پیاس کی شدت محسوس ہوگی. بڑے پرامن پرسکون راستہ اللہ نے بنایا تھا اور ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا تھا. فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق. اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اس نعمت کی بھی ناشکری کی. اللہ نے انہیں ایسے جگہ آباد کیا تھا کہ ان کو سفر میں مشقت نہیں ہوتی تھی اور راستے میں بھی ان کو بستیاں اور ہر چیز طرح کی سہولت میسر تھی، تو انہوں نے اس کی بھی ناشکری کی. کہا کہ ایسا بھی کیا سفر جس میں بھوک پیاس نہ لگے، جس میں تکلیف برداشت نہ کرنی پڑے، جس میں خوف و دہشت نہ ہو. انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے سفر کے درمیان دوری کر دے، ہمیں یعنی مشقت محسوس ہو، تکلیف محسوس ہو سفر کی. وظلموا انفسهم، اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کر کے اور اس کے احکام کو توڑ کر. وجعلناهم احاديث، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو موضوع سخن بنا دیا، ہم نے انہیں اس طرح تباہ و برباد کر دیا کہ مزقناہم کل ممزق، ہم نے ان کو ٹکڑے کر دیا، ان کو بالکل تباہ و برباد کر دیا، اب ان کا کوئی نام و نشان نہیں بچا، صرف ان کا تذکرہ باقی رہا عبرت و نصیحت کے لیے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اور اس واقعے میں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے نصیحت ہے. یہ قوم سبا کی بھائی اور بزرگوں، اس کے واقعے کو اللہ نے بیان کیا اور ہمارے لیے اس میں عبرت و نصیحت ہے. اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو پا کر اس کا شکریہ ادا کریں گے، اس کے احکام پر عمل پیرا ہوں گے اور اس کی مرضیات کو طلب کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ ہم سے راضی ہوگا اور آخرت سے پہلے دنیا میں ہمیں پرسکون زندگی عطا کرے گا. اور اگر ہم نے اللہ کے احکام کو توڑا تو آخرت میں اللہ رب العالمین کی جو پکڑ ہے وہ اپنی جگہ، آخرت سے پہلے دنیا میں زندگی ہماری اجیرن ہو جائے گی. آئیے دیکھ لیجیے ہمارے حالات کیسے ہیں. انسان گھر سے نکلتا ہے تو اس کو کوئی بھروسہ نہیں کہ وہ گھر سلامتی کے ساتھ واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا، راستے میں کیا حادثہ پیش آئے گا، کیا ہو جائے گا. جان و مال، عزت و آبرو کی طرف سے خطرات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. یہ سب نتیجہ ہے کس چیز کا بھائی اور بزرگوں؟ اللہ کی نافرمانی کا، اس کے احکام سے سرتابی کا اور اس کو بھول جانے کا. تو اگر ہم چاہتے ہیں امن و امان دنیا میں، عزت و آبرو کی زندگی اور خوشحال زندگی، تو اللہ کے احکام پر عمل کریں. اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو شخص اللہ رب العالمین پر سے ڈرے گا، اللہ رب العالمین تکلیفوں سے نکلنے کے لیے راستے بنا دے گا اور وہاں سے اللہ رب العالمین اسے روزی دے گا جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. تو اگر ہم کشادہ روزی چاہتے ہیں تو اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈر کر رہے، حرام و حلال کا پاس و لحاظ رکھیں اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہیں. اگر ایسا رہے گا تو اللہ کی نعمتیں دنیا میں بھی ہوں گی اور ہماری زندگی پرسکون ہوگی، اور آخرت میں اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں تیار کر رکھی وہ اپنی جگہ. اور معاملہ اس کے برعکس ہوا تو نتیجہ بھی اس کے برعکس نکلے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان واقعات سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے اور اپنے حالات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں امن و امان کی زندگی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین اپنے نیک و صالح بندوں میں شامل فرما کر اور ان پر ان کے ساتھ جس طرح اس نے فضل و کرم کا معاملہ کیا ہے ہمارے ساتھ بھی فضل و کرم کا معاملہ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.